بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है हाँ। सबको। ठीक है। Okay. तो आज हम बिहम्दिल्लाह ताला हम लोग नहव जो एक ब्रांच है अरबी ग्रामर का, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं अल्लाह के नाम के साथ। और इस पूरे इल्म को समझने के लिए जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों को हम इस कोर्स के ज़रिए इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते कवर करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। तो अ, आप लोगों को पता होगा कि अरबी ज़ुबान में कई सारे ब्रांचेस हैं। इस इल्म के अरबी ज़ुबान के कई सारे ब्रांचेस हैं जो एक शख्स पढ़ता है। ठीक है। और वो ब्रांचेस कौन कौन से हैं, तो मैं सिर्फ इसको टच करके और आगे पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला। वो कौन कौन से ब्रांचेस हैं? नंबर एक, सॉरी सॉरी मैं म्यूट करता हूँ। तो पहला क्या है? सबसे पहला इसमें है नहव। नहव क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी क्लास में। दूसरा है असर्फ, अन्नहव, असर्फ। ठीक है। नहव, सर्फ। तीसरी चीज है अरबी जुबान में अलबलागा। ठीक है। और चौथी चीज है ठीक है अल अदबुल अरबी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि ये चार उलूम है जो अरबी जुबान को कोई भी अगर मुकम्मल तौर पर समझना चाहता है तो उसे इस चार उलूम में महारत हासिल करनी होती है। ठीक है। पहला इसमें यह है अन्नहव। अन्नहव अगर बिल्कुल सिंपल अंदाज में अगर मैं कहूँ तो ये ग्रामर है। ठीक है। जिसको आप इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ठीक है। मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, ग्रामर। ठीक है। दूसरी चीज है असर्फ। असर्फ कहते हैं कि अल्फाज तैयार किस तरह होते हैं, अरबी जुबान में अल्फाजों को तैयार किस तरह किया जाता है। इस ब्रांच को अंग्रेजी में एंटाइमोलॉजी कहते हैं। एंटाइमोलॉजी यानी इसमें अल्फाज को तैयार करने का तरीका सिखाया जाता है कि अरबी जुबान के वर्ड्स को तैयार कैसे करते हैं। ठीक है। नहव हमें कुछ रूल्स बताता है। नहव ग्रामर हमें कुछ रूल्स बताता है और वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि नहव एक्चुअली क्या है। लेकिन कोई भी अगर आपने अरबी जुबान के अलावा कोई जुबान पढ़ी होगी तो ग्रामर में आपने जो रूल्स पढ़े हैं ना, कि ये प्रपोजिशन होता है, ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये ग्रामर या नहव जो है ये इससे डील करता है। सर्फ वर्ड्स को तैयार करने का तरीका बताता है कि इसम किस तरह तैयार करते हैं, वर्ब किस तरह तैयार करते हैं। ठीक है। और सारी चीजें जो है ना, जितनी भी चीजें अरबी जुबान में जरूरत पड़ती है, यानी किसी जगह का नाम है तो उसको कैसे तैयार करना है, किसी वक्त के बारे में आपको बताना है तो किस तरह आपको यानी कैसा किस पैटर्न पे आपको जो है ना वो लफ्ज तैयार करना है। इस तरह दीगर चीजें सर्फ में आ जाती हैं। तीसरी चीज जो है वो है जिसको अंग्रेजी में रिटोरिक बोलते हैं। ठीक है, बलागत। अरबी जुबान का एक अहम हिस्सा है इसकी बलागत, यानी एक ही बात को कहने के कई कई अंदाज होते हैं। हमारे उर्दू जुबान में भी बलागत का एक हिस्सा है, अंग्रेजी जुबान में भी, इंग्लिश में भी रिटोरिक का एक अंदाज है। यानी दो शख्स एक ही बात कन्वे करते हैं, एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक की बात ज्यादा असर करती है, दूसरे की बात इतना असर नहीं करती। वो क्यों है? क्योंकि जिस अंदाज में बात को कहा गया है वो अलग होता है। तो अरबी जुबान की जो खूबसूरती है खासकर कुरान को समझने के लिए
اور اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جس نالج کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ ہے البلاغہ. ٹھیک ہے, اس کو بلاغت کہتے ہیں, عربی زبان کی بلاغت. اور جو اہل عرب تھے نا, وہ قرآن کے نحو اور صرف سے اتنے متاثر نہیں ہوئے تھے کہ قرآن نے یہ لفظ یہاں پر اس طرح لکھا ہے, صرف یہ والا ورڈ یوز کیا ہے, بلکہ وہ اس چیز سے افیکٹڈ ہوتے تھے. قرآن کا جو معجزہ ہے وہ اس کی بلاغت ہے, یعنی بات کو رکھنے کا جو انداز ہے نا, کہ اسی بات کو اگر کوئی نارمل انسان کہتا تو اس طرح کہتا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ اتنے متاثر ہوتے تھے, انہیں یقین آ جاتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے ریٹورک, اس کو کہتے ہیں البلاغہ. ٹھیک ہے, اور آخری چیز ہے جو آپ کو یعنی یہ جو ہے نا, یہ نحو اور بلاغت سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ جو چوتھا ہے نا الادب العربی, یہ نحو اور بلاغت سے جڑا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں عربک لٹریچر, عربک لٹریچر کو. اب عربک لٹریچر میں وہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو عربی میں میری آواز نہیں آ رہی؟ نو وائس کسی نے لکھا ہے, کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا کنیکشن چیک کریں میڈم. ٹھیک ہے, تو اچھا میں نے ابھی تک جو بات کی ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو الادب العربی ہے یہ عربک لٹریچر ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں, اور وہ کیا کیا ہیں؟ القرآن, القرآن کریم, یعنی قرآن کریم میں جو عربی الفاظ کی یوزج ہیں یا سینٹینس کی یوزج ہے وہ بھی اس کی اسٹڈی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, الاحادیث سوری الاحادیث النبویہ. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں آ جاتی ہیں اس میں شامل. ٹھیک ہے, ہاں, سوری اشعار نہیں, اشعار العرب. اچھا, اشعار العرب کیا ہے؟ جو جب قرآن مجید آیا نا, تو آپ نے اگر سیرت پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کو ایک چیز نمایاں ملے گی کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ عرب جو تھے یہ اپنی زبان کو سب سے بہترین سمجھتے تھے. عرب جو تھے اپنی زبان کو سب سے بہترین سمجھتے تھے, اس حد تک بہترین سمجھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے عرب. عرب جو ہے نا, عین را اور با, یہ جو عرب ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے جو شخص اپنی بات کو بہت اچھے سے بیان کر سکتا ہے, جو اس کے دل میں ہے, جو اس کے نفس میں جو بات ہے نا, اس کو وہ بہترین انداز میں جو بیان کر سکتا ہے اس کو عرب. اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی بات جس طرح رکھ سکتے ہیں نا, دنیا کی کوئی اور زبان اس طرح اپنی بات نہیں رکھ سکتی. یعنی ہم اپنی بات کنوے بڑے اچھے سے کرتے ہیں, اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے العرب. اور اس کے مد مقابل وہ جو ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے یا جو عربی زبان نہیں کہتے تھے, وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں. اور ان کو وہ کیا کہتے تھے؟ آپ لوگوں میں سے پتہ ہے کسی کو کہ عرب جو ہے وہ غیر عرب کو کیا کہتے تھے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے؟ آجمی بولتے تھے نا. ہاں, العجمی. ٹھیک ہے, ہاں, اب ہم جو ہے نا, اردو زبان میں تو ہم عجمی کہتے ہیں, لیکن ہم چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں تو ہم ہر چیز کو عربی لہجے میں کہیں گے. العجمی, سوری, جمی. ٹھیک ہے, العجمی, العجمی یعنی گونگا. عجما کہتے ہیں نا, کسی کے اندر اگر عجما ہے, وہ کہتے ہیں عربی زبان میں عجما. عجمتون کہتے ہیں گونگے پن کو. تو العجمی ہوتا ہے گونگا, یعنی وہ اس حد تک اپنی زبان کو بہترین سمجھتے تھے کہ وہ
दूसरी जुबानों को या दूसरे लोगों को गूंगे समझते थे, यानी वो अपनी बात नहीं रख सकते। ठीक है, तो जब कुरान जिस वक्त दौर में गुजरा है ना, जिस दौर में रिवील हुआ या नाजिल हुआ, तो अरब के अंदर कई सारे शुआरा थे, पोएट्स थे, पोएट्स। तो इनकी जो पोएट्री थी पूरे अरब में मशहूर थी। यानी इनके जो शुआरा थे ना, ये इतनी अच्छी पोएट्री करते थे कि वो हर नुक्कड़ पर कोई एक पोएट खड़ा रहता था और सारे लोग जो है ना बैठ के उसकी पोएट्री सुनते थे। यानी वो इतनी अच्छी उर्दू सॉरी अरबी बोलते थे और इतनी अच्छे बलागत उनकी थी कि वो सारे उनकी बातें सुनते थे। तो अरबी जुबान को समझने के लिए भी ना, कि कुरान मजीद में बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस अदवार के जो यूजेज थे ना अरबी जुबान के, उसको यूज किया है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को समझने के लिए कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था लोगों पर, उन अशआर को भी देखा जाता है कि जो अरब अपने यहाँ बोला करते थे। ठीक है, उन पोएट्रीज को भी पढ़ा जाता है, उन कपलेट्स को भी पढ़ा जाता है कि वो किस तरह अपनी बात को कहा करते थे। ठीक है, बल्कि एक बहुत मशहूर है, अल-मुअल्लक़ातुस सबअ, अल-मुअल्लक़ातुस सबअ करके एक बाकायदा 10 पोएट्रीज का एक मजमुआ है, जो इस ताल्लुक से काफी मशहूर है कि अरब इसको इतनी अच्छी अपनी पोएट्री समझते थे कि उन्होंने अपने काबा के ना दीवार पर इसको लटका रखा था, इतना इसकी अजमत करते थे वो अपनी पोएट्रीज का। ठीक है, वो आज भी हमारे पास वो पोएट्रीज जो है ना वो हैं, वो सारे कुफार हैं जो ये पोएट्रीज कहते थे। यानी उनकी पोएट्री भी हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम देख सकते हैं कि वो किस तरह की पोएट्री यूज करते थे और कुरान ने किस तरह की जो है ना वो बलागत को इस्तेमाल किया है। और बाज दफा कोई माना अगर समझना हो कि इस लफ्ज का सही माना क्या है, तो उन पोएट्रीज को देखा जाता है कि इन पोएट्रीज में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता था इस अल्फाज के जरिए। बाज दफा इससे भी माना क्लियर हो जाता है, क्योंकि अरब उसको उसी माने में इस्तेमाल करते थे। जब कुरान में वो लफ्ज आया तो इसका माना भी उसी अंदाज में समझा जाएगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक हल्का सा जिस्ट दिया है कि अरबी जुबान को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी नहव और सर्फ एंड ऑफ अरबिक नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपके लिए ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले क्लास में। ठीक है, कि ये एक पूरी जर्नी है, जिसको भी इसमें महारत हासिल करनी है, वो इन चीजों को तय किए बिना माहिर नहीं बन सकता। ठीक है, अरबी जुबान को सीखने के लिए आपको इस जुबान और इनके लोगों से जुड़ना होगा। जब तक आप इसकी जुबान और इनके लोगों से नहीं जुड़े रहेंगी, आप इस जुबान में महारत हासिल नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है ना? इसमें अगर कोई सवाल है, मैंने अभी 10 स्टार्ट नहीं किया है, मैं तमहीदी बात जो है ना वो आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इन 5 या 4 चीजों में से सिर्फ एक है, वो है अन्नहव। ठीक हो गया? बाकियों के भी लिए भी क्लियर है ना? जो खामोश है या फिर क्या बाकियों को मेरी बात समझ में आई है या कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है, अगर आप खामोश रहेंगी तो मैं ये समझूंगा कि आपने समझ लिया है। ठीक है, इंशाल्लाह, विथ नो ऑफेंस। ठीक है, अच्छा, चले। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अन्नहव। अच्छा, अब ये अन्नहव क्या है? अन्नहव, नून पर तशदीद और फतहा और हा पर सुकून, वाव पर पेश, अन्नहव, जिसे हम अपनी जुबान में नहव नहव कहते रहते हैं, नहव नहव, लेकिन ये अरबी जुबान में क्या कहते हैं? अन्नहव। अच्छा, किसी भी फील्ड में जब आप दाखिल होती हैं तो इसको समझने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। ठीक है, सबसे पहली ये चीज है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी ये जो आप इल्म सीखने वाली हैं नहव का, ये है क्या चीज। पहले आपको इसका एक फहम होना चाहिए कि आप कौन सा इल्म सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी अगर अच्छी किताब नहव की उठाएंगी ना, तो सबसे पहले वो आपको ये बताएंगे कि नहव है क्या चीज। ठीक है, अब आप यहाँ से आपको नोट्स लेने हैं, गौर से सुनना है, मेरी बात को सुनना है पहले, फिर आप अपने नोट्स लिखें, और फिर कुछ क्वेश्चन हो जरूर हैंड रेज करें और पूछें। ठीक है, अगर हैंड रेज नहीं कर सकते तो चैट में लिख दें,
ہم چیٹس کو بھی دیکھ کر اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پلیز اگر نہ سمجھ میں آئے پوچھنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک بار نہیں 100 بار بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ پوچھیں گے اگر نہ سمجھ میں آئے تو، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کو ہم کو سمجھنا ہے کہ نحو ہے کیا چیز۔ تو اس تعلق سے ایک چیز ہوتی ہے، آپ خاص کر عربی کے فیلڈ میں جب آپ کسی بھی فیلڈ میں گھسیں، چاہے آپ قرآن میں، تفسیر میں، فقہ میں، ٹھیک ہے، عقیدے میں، ان ساری چیزوں میں نا ایک چیز آپ کو نمایاں ملے گی کہ جب بھی کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے نا تو وہ دو انداز میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دو انداز میں کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی لنگوسٹک ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی لغوی تعریف کیا ہے، یعنی جب کسی لفظ کو آپ ڈکشنری میں چیک کرتے ہیں تو ایک اس کا میننگ دکھا رہتا ہے کہ اس لفظ کا یہ میننگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک میننگ وہ ہوتا ہے جو خاص اس فن سے متعلق ہوتا ہے، جو خاص اس فن سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی اگزامپل کے طور پر، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انگلش میں ایک ٹرم ہے پریشر، ٹھیک ہے؟ پریشر۔ اب یہ جو لفظ ہے پریشر، میں یہاں پہ لکھتا ہوں پریشر، ٹھیک ہے؟ پریشر اگر آپ اس کا لفظی ڈیفینیشن اگر آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں گی تو اس کا معنی آپ کو بتایا جائے گا دباؤ، دباؤ، ٹھیک ہے؟ کسی چیز میں کتنا دباؤ ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں، جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور جب وہ یہ لفظ یوز کرتا ہے کہ آپ کا پریشر لو ہے یا ہائی ہے، تو وہ ایک خاص معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اس کا صرف یہ ایک جنرک معنی نہیں ہوتا ہے کہ پریشر بس دباؤ ہے، وہ خاص آپ کے بلڈ پریشر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کے بلڈ کا پریشر جو ہے یہ کافی لو ہے یا ہائی ہے، اس میں دباؤ جو ہے نہیں ہے یا بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی ٹیمپریچر جو چیک کرتے ہیں نا، جو کلائمیٹ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، یہ آپ کو اگر بتائیں گے کہ آج جو ہے ایٹماسفیرک پریشر بہت ہائی ہے، جو ہمارے فضا میں جو پریشر ہے، ایئر پریشر، وہ بہت ہائی ہے یا بہت لو ہے۔ جس طرح آپ اگر اونچے علاقے میں جائیں، ٹھیک ہے، تو پریشر کافی بڑھ جاتا ہے، جو خاص کر جو ماؤنٹین علاقے ہیں یا پھر جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر ایئر کا جو دباؤ ہے کافی بڑھ جاتا ہے۔ تو جب وہ پریشر کی بات کرتا ہے تو وہ کس کے لیے بات کرتا ہے؟ ہوا کے پریشر کی بات کرتا ہے کہ کلائمیٹ میں جو ایئر ہے، فضا میں جو ہوا ہے، اس کا پریشر کتنا ہے۔ تو ہر فن میں لفظ کا معنی اور مطلب الگ لیا جاتا ہے، اگرچہ بنیادی طور پر اس کا معنی دباؤ ہی تھا۔ دیکھیں، پریشر کا معنی دباؤ ہی ہے، لیکن جب وہ ڈاکٹر یوز کر رہا ہے تو وہ خون کے دباؤ کی بات کر رہا ہے، جب وہ کلائمیٹ یا فضا کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ ہوا کی بات کے پریشر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو ہر فیلڈ میں اس لفظ کا جو اصل معنی ہے وہ تو باقی رہتا ہے، لیکن اس کی یوزیج مختلف ہو جاتی ہے۔ یہاں تک میری بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح نحو کا جو معنی ہے عربی زبان میں، یہ لغوی طور پر ایک ہے، اور جب اس کو اس خاص فن میں ہم لے کر آئیں گے تو اس کا ایک خاص معنی جو ہے نا وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لنگوسٹک یا لغوی طور پر نحو کہتے کس کو ہیں۔ نحو کا دو، عام طور پہ اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں، لیکن دو معنی اس کے نمایاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جہت، جہت، نحو کا ایک معنی ہوتا ہے جہت۔ جہت کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکشن کو کہتے ہیں، کسی بھی ڈائریکشن کو آپ جہت کہتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عربی زبان میں اس طرح کہتا ہے ذهبت نحو فلان، ذهبت نحو فلان، میں فلاں کی طرف گیا، میں فلاں کی طرف گیا، یعنی اس کی طرف، اس کے ڈائریکشن میں گیا۔ ذهبت یعنی میں گیا، نحو طرف، کس کی؟ فلان، فلاں شخص کی طرف جو ہے وہ میں گیا۔ تو ایک معنی اس کا عربی زبان میں کیا ہے؟ جہت یعنی ڈائریکشن۔ اچھا، دوسرا ایک اور اس کا معنی ہے عربی زبان میں الشبہ والمثل، کسی چیز سے آپ کو اگر شباہت دینی ہو کہ فلاں فلاں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہو بہو نہیں لیکن کافی حد تک دونوں ایک جیسے ہیں، تو آپ نحو کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پر محمد نحو زید، محمد زید کی
طرح ہے، یعنی محمد ہو بہو اگر نہ بھی ہو لیکن کافی شباہت ہے، یعنی زید اور محمد میں کافی شباہت ہے، دونوں میں کافی سملیرٹی ہے، اس کے لیے بھی نحو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نحو جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نحو کا جو میننگ ہے وہ یا تو ڈائریکشن کے لیے ہے یا شباہت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم جو اصطلاح پڑھنے والے ہیں، جو ہم نالج حاصل کرنے والے ہیں، یہ پھر کیا ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ جو نحو ہے نا، نحو یعنی ڈائریکشن ہے، جہت ہے یا پھر شباہت ہے، اس کو ہم نے اس نالج کے لیے کیوں استعمال کیا ہے اس نام کو؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہم نحو اس لیے کہتے ہیں، اس نالج کو، اس علم کو، کیونکہ ہم اس کے ذریعے سے عرب کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی جو ہے نا، عرب جس طرح بولا کرتے تھے، چونکہ ہم انہی کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس فیلڈ کا نام ہم نے نحو رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہی کی طرح، عربوں کی طرح۔ یہاں تک میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم اسے نحو کیوں کہتے ہیں، اس نالج کو، اس فیلڈ آف نالج کو؟ کیونکہ ہم عربوں کی طرح بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ایک اوور آل ایک برڈز آئی ویو بتا دیا، ٹھیک ہے، دائرانہ جو ویو ہے نا وہ آپ کو دکھا دیا۔ اب آتے ہیں کہ یہ اصل میں فیلڈ ہے کیا، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا۔ اچھا، ابھی میں جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ پوری عربی میں ہے، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، میں ایک ایک چیز توڑ کر آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہوا العلم، ہوا العلم، یہ کیا ہے؟ ایک علم ہے، یہ کیا ہے؟ ایک علم ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نحو بھی ایک علم کی شاخ ہے، یعنی یہ کوئی ایسے ویسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دینی علوم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا، تو پھر اس علم میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ هو العلم بالقواعد التي يعرف بها احکام اواخر الكلمات العربية في حال ترکیبها۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو سارا کچھ لکھا ہے نا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب میں عربی لکھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، محمد، ٹھیک ہے، محمد کیا ہے؟ ایک شخص کا نام ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں ایک اور میں نے لفظ استعمال کیا، صالحن۔ صالحن کہتے ہیں نیک کو، عربی زبان میں صالحن کس کو کہتے ہیں؟ نیک شخص کو، کسی نیک شخص کو صالحن کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ دو میرے پاس عربی لفظ آ گئے، ایک تو محمد ایک شخص کا نام ہے، اور صالحن یعنی نیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، عربی زبان میں اگر آپ کو کہنا ہے کہ محمد نیک ہے تو آپ اس کو اسی طرح لکھیں گے، محمد صالح۔ یہ کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کے قاعدے کیا ہے، یہ ہم سب پڑھیں گے۔ ابھی آپ صرف یہ مجھ سے مان کر چلیں کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ محمد نیک ہے تو ہم کس طرح کہیں گے؟ جی جی، موصوف صفت نہیں ہے، یہ مبتدا خبر ہے، ٹھیک ہے رقیہ، ٹھیک ہے، یہ سب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کنفیوژن بہت لوگوں کو ہوتی ہے، یہ سب ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ موصوف صفت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ محمد صالح، محمد نیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو جو نحو جو ہے نا یہ کیا بتاتا ہے؟ کچھ قاعدے بتاتا ہے، آپ کو کچھ رولز بتاتا ہے، جس سے آپ کو کیا پتا چلے گا؟ التی یعرف، یعنی پہچانا جائے گا جس کے ذریعے سے احکام و اواخر الکلمات العربیہ۔ اچھا، کیا پتا چلے گا ہمیں ان قاعدوں سے؟ کہ یہ جو کلمات ہے نا، عربی کلمات ہیں، محمدن ایک کلمہ ہے، صالحن ایک کلمہ ہے، ورڈز ہیں، کلمات کہتے ہیں ورڈز کو، کلمتن کہتے ہیں ورڈ کو، ٹھیک ہے۔ محمدن ایک کلمہ ہے، ایک ورڈ ہے، صالحن کیا ہے؟ ایک اور ورڈ ہے۔ تو عربی زبان میں نحو کے ذریعے سے جب ان دو کلموں کو ہم جوڑ کر لکھتے ہیں نا، محمد صالحن، تو ان کلموں میں
اب غور سے دیکھیے گا ان کلموں میں میں دیکھیں کیا کر رہا ہوں، میں نے دو حرف کو ریڈ میں کوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، محمد اور صالح۔ اچھا میں نے کیا کیا، محمد اور صالح کو ایک ساتھ کیا۔ یہ جو ہم نے ایک ساتھ کیا نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ترکیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ترکیب کہتے ہیں، جوڑ دینا، ٹھیک ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ ربط دینا، دونوں کو ملا دینا۔ تو ہم محمد اور صالح کو جب ہم نے جوڑا تو کیا بن گیا، محمد نیک ہے، محمد نیک ہے۔ لیکن عربی زبان مجھے کیا بتائے گا کہ آپ جب یہ ترکیب کر رہی ہیں، آپ کو ان دو کلموں کے آخری حرف پر کون سی حرکت دینی ہے، ان دونوں کلموں کے آخری حرف پر کون سی حرکت دینی ہے، یہ آپ کو نحو بتائے گا۔ جب آپ ترکیب کر رہی ہیں نا، یہ دونوں کو آپ نے قریب لایا اور دونوں کو ملا کر ایک بات کہنے کی جب آپ کوشش کر رہی ہیں تو نحو وہاں پر آ جائے گا کہ رکیں، آپ نے دونوں اسم کو قریب لایا ہے ایک معنی بنانے کے لیے۔ اب آپ خود سے نہیں طے کر سکتی کہ یہاں پر یہ محمدن ہوگا، یہ محمدن ہوگا، یا یہ محمدن صالحن سے صالحن بن جائے گا، یہ آپ نہیں طے کریں گی، یہ کون طے کرے گا، نحو طے کرے گا۔ نحو آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ محمدن صالحن نہیں لکھ سکتی، آپ کو اگر اس ترکیب کو بنانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، محمدن صالحن، یہاں پر دونوں پیش کے ساتھ آئیں گے، دونوں تنوین کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس لفظ میں یہ کروں کہ شروع میں میں ایک ایڈیشنل چیز ایڈ کر رہا ہوں، انا۔ اب یہ انا کیا ہے، یہ کسی بھی سینٹینس میں زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سب ہم پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ نحو کیا کرتا ہے۔ اچھا نحو میں آپ کو بولا کہ محمد صالحون کے لیے دونوں پیش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ہم نے جب انا کا اس میں اضافہ کر دیا، یعنی بے شک، انا یعنی بے شک، ٹھیک ہے، انا یعنی بے شک۔ اب اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ کیا ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، نحو بولے گا نہیں، اب اس میں ایک تبدیلی ہوگی۔ وہ کیا تبدیلی ہوگی، اب آپ اس محمدن کو محمدن نہیں لکھ سکتی، اس سے آپ کو لکھنا پڑے گا محمدن۔ کیوں، کیونکہ یہ آپ نے شروع میں انا لکھ دیا ہے، اور جب بھی انا آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ زبر لیتا ہے، یعنی فتحہ لیتا ہے۔ جی جی، نصب میں ابھی وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کلاس میں بہت سارے نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ جی جی، اس کو نصب بھی کہتے ہیں، اور ابھی ہم اس کو فی الحال فتحہ کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دو زبر بھی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، ان محمدن صالح۔ تو یہ نحو میں جو ہم سیکھتے ہیں نا، وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ان قاعدوں کو ہم سیکھتے ہیں کہ جن قاعدوں کو جب آپ کسی ترکیب میں استعمال کرتی ہیں نا، تو ان کلموں کے آخری حرف پر کیا تبدیلی آئے گی، زیر، زبر، پیش یا سکون کے تعلق سے، یہ ہمیں کون بتاتا ہے، نحو بتاتا ہے۔ یہاں تک میں نے جو بات کہی ہے، اچھا کون سا والا پارٹ ریپیٹ کرنا ہے طیبہ، کون سا والا پارٹ ریپیٹ کرنا ہے، یہ جو میں نے ابھی جسٹ کہا، یا کون سا والا پارٹ ریپیٹ کرنا ہے، یہ پورا جو میں نے بتایا وہ؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نحو کے ذریعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، نحو کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کلموں کو ملا کر کوئی ترکیب بنائی جاتی ہے نا، یہ ہم نے ترکیب بنائی تھی نا، محمد صالح، محمد نیک ہے، تو ہم نے جب یہ ترکیب بنائی تو ہم اس ترکیب کو بنانے کے وقت میں یہ دونوں کلموں کو جو ہم نے قریب لایا، ان دونوں کلموں کے آخری حرف پر، ان دونوں کلموں کے آخری حرف یعنی محمد کا دال اور صالح کا ہا، اس پر ہم کون سی حرکت دیں گے، زبر دیں گے یا پیش دیں گے یا زیر دیں گے یا اسے سکون کی حالت میں رکھیں گے۔ یہ نحو ہمیں ان قاعدوں کا تعارف کراتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ جب کسی ترکیب کو بنایا جائے تو ان ترکیبوں میں کن حرکات کا استعمال کیا جائے گا آخری حرف پر۔ یعنی یہ جو صالحون ہے نا، اس میں جو صاد پہ الف ہے، لام پر زیر ہے،
ये नहव इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, नहव आपको ये नहीं बताएगा। इसी तरह मोहम्मदुन में मीम पर जो पेश था, ठीक है, हा पर जबर थी, मीम पर शद्दा था, ठीक है, उस पर जबर थी, इसमें नहव बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। नहव नहव जो है वो किसमें इंटरेस्टेड है, ये लास्ट हर्फ पर, दाल पर, इस लास्ट हर्फ पर, हा पर। आखिरी खराब की ये नहीं समझ में आया, आखिरी खराब की गलत मालूम, आखिरी अ, आखिरी हर्फ की हालत मालूम हो, जी जी जी, आखिरी हर्फ की हालत हमें मालूम हो जाए। ये यही काम, जो पूरा नहव है ना वो यही है। ये सिर्फ आपको ये बताता है कहाँ पर आपको जबर देना है, कहाँ पर जेर देना है, कहाँ पर पेश देना है, लेकिन वो सिर्फ आखिरी हर्फ पर बताएगा। इस हालत में जब आप वो तरकीब बना रहे हैं, जब आप कोई तरकीब यानी दो इसमों को आप लेकर आ रहे हैं या कोई फेल लेकर आ रहे हैं, ये हम सब पढ़ेंगे कि और क्या क्या तरकीबें होती हैं। लेकिन मैंने एक एक तरकीब आपको दिखाई थी जिसमें एक मोहम्मद था और हमें बताना था कि वो नेक है, तो हमने लिखा था मोहम्मद सालेहुन, तो ये तरकीब हो गई। ठीक है, ये हमने दो इसमों को मिला दिया। अच्छा, हमारे पास 1.5 मिनट है, अगर ये क्लास रुक जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, तो नहव हमें यही सिखाता है कि दो इसमों को मिलाकर जब आप तरकीब बनाते हैं या फिर कोई फेल और इसम को लेकर आप कोई तरकीब बनाते हैं, तो उन पर हरकत कौन सी आएंगी, आखिरी हर्फ पर, ठीक है। यही नहव का असल मकसद है। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं समझ में आई है दोबारा पूछ लीजिए। आप लोगों में से जिसको भी सवाल है, दिस इज द राइट मोमेंट, आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये क्लास भी ड्रॉप हो जाएगी। जी, एराब, एराब जो है ना वो नहव का ही हिस्सा है, तो एराब से हमें यही पता चलता है। लेकिन मैं एराब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो आप फिर एक नया वर्ड सुनेंगी तो आप कंफ्यूज हो, यानी आपको शायद पता हो लेकिन बाकी ने नहीं सुना है, तो इस वजह से वो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो हमने एराब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन हमने समझाने की यही कोशिश की है कि ये जो पूरा अमल है ना जेर जबर पेश देने का, यही एराब है, ठीक है। जी शगुफ्ता, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आई थिंक क्लास ड्रॉप होगी एनी मोमेंट, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं म्यूट पे हो जाता हूँ।